خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، آج پورا کر دیا میں نے تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم اور پوری کی تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور لوگو اگر میرے بعد بالفرض محال کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ اللہ نے مجھ محمد پر بند کر دیا ہے، لو کان بعدی، لو فرضیہ، لو کان بعدی، اگر میرے بعد بالفرض محال کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ جب خطاب کا بیٹا عمر نبی نہیں بنا تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کیسے نبی بن گیا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وخاتم النبیین اس کی وضاحت خود فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے دجال جھوٹے پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے امت میں 30 پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، لوگوں مجھے نبی مانو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے دلیل دے یار تو نبی ہے، یہ جملے کہنے کی وجہ سے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بالکل روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، واجب القتل ہے، اس کو نبی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ کتاب آخری ہے، میرا نبی آخری ہے، اب میرے نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بالکل کھول کر مسئلہ قرآن مقدس میں واضح طور پر بیان فرمایا، اور خود سورۃ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والوں کا اللہ تذکرہ کرتے کرتے فرماتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا وما انزل من بعدک، جو کچھ آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان والا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتی ہیں، جو آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان ہے، اور اس کے بعد قیامت پر ایمان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔